يحصينا ما هو الآتون ولا يؤتي حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصول الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام على سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتقربین المتشرفین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله الأعظم المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتحب عقيلا فقال إي والله أحب عقيلا لحبين مل کے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے تمام ہے کہ تمام اللهم صل على محمد وآل ذات پروردگار نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور اس کائنات کو پروردگار عالم نے انسانوں اور باقی مخلوقات سے اس کو سجا دیا، لیکن ذات پروردگار نے انسانوں کو مکلف قرار دیا، اور اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق جس کو جن کہا جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے مکلف قرار دیا، اور اسی طرح ذات پروردگار نے فرشتوں کو بھی مکلف قرار دیا۔ مکلف کے معنی جس پر اللہ نے کچھ واجبات کو لازم قرار دیا، ان واجبات کی ادائیگی کو لازم قرار دیا، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے ذات پروردگار نے منع کیا، ذات پروردگار نے روکا، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ نے کچھ واجبات قرار دیے ہیں اور کچھ محرمات قرار دیے ہیں۔ واجبات کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور محرمات سے بچنا ضروری اور لازم ہے، تو لہذا انسان بھی مکلف ہے، انسان پر کچھ واجبات ہیں جن کو ادا کرنا ہے، اور کچھ محرمات ہیں کہ جن سے اس نے بچنا ہے۔ اس طرح جن بھی مکلف ہیں، کیونکہ وہ آیت مجیدہ دلیل ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی جو ہے وہ مکلف ہیں، جن پر اللہ کی عبادت واجب ہے، لہذا کچھ واجبات ہیں جو انہیں ادا کرنے ہیں، اور کچھ نواہی ہیں، کچھ ایسے محرمات ہیں کہ جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں کو بھی جو ہے مکلف قرار دیا ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے جو ہے ان کو بھی خلق فرمایا ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ذات پروردگار نے کچھ انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، تاکہ بندوں کی ہدایت کے لیے جو ہے کوئی سامان فراہم کیا جا سکے، اور ان جو ہے انبیاء کے ذریعے اللہ نے ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور اللہ نے ان انبیاء کو اپنا زمین پہ نائب قرار دیا ہے۔ آپ عربی میں لفظ نائب کہیں، لفظ خلیفہ کہیں، لفظ وزیر کہیں، لفظ سفیر کہیں، یہ سارے الفاظ جو ہیں عربی میں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، نائب بھی، خلیفہ بھی، سفیر بھی، وزیر بھی، ٹھیک ہے جی، یہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انبیاء کو اس کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ذات پروردگار نے اس آیت سے ثابت کیا جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی حقیقت میں نائب ہوتے ہیں، اللہ کے وہ جو ہے وزیر ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ کائنات میں بھیجے ہوئے سفیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خلافت آدم کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اس زمین میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یاد ہے، یا ہارون اخلفنی، کہ اے ہارون تم جو ہے میرے خلیفہ ہو، یعنی اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا، اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، یا ہارون اخلفنی، اے ہارون تم میرے خلیفہ ہو۔ تو حضرت آدم کی بھی نیابت کا اعلان کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی نیابت اور وکالت کا جو ہے وہ اعلان کیا، حضرت ہارون کی بھی خلافت کا اعلان ہے، اور ایک اور خلیفہ ہیں کہ جسے اللہ نے جس کی نیابت کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علی ابن ابی طالب کا وہ بڑا مشہور و معروف فرمائے، انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے، انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو اگلے لفظوں میں فرمایا کہ میں لوگوں کا بنایا ہوا چوتھا نہیں ہوں، میں اللہ کا بنایا ہوا چوتھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھا میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، میں اللہ کا بنایا ہوا جو ہے وہ چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو لہذا یہ نیابت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کم و بیش ہو سکتا ہے، ہر نبی کے تقریباً 12 نائب تھے، ہر نبی کے تقریباً 12 نائب تھے، کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ روایت میں کہ ہر نبی کے جو ہے 12 جانشین کہہ لیجئے، 12 نائب کہہ لیجئے، 12 وسیع کہہ لیجئے، 12 حواریین کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ الفاظ کہنا چاہیں، ہر نبی کے جو ہے نائب موجود ہیں۔ اور حتیٰ کہ آپ وراثت کے مسائل میں دیکھیں نیابت کا سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر نکاح کے مسائل میں دیکھیں تب جو ہے نیابت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح اگر حج کے کوئی ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے اور انسان انجام نہ دے سکے تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنا کے اس جو ہے رکن کو انجام دلوا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ خاتون جو ہے اگر حج پہ ہے اور وہ ایام آگے کہ جس میں اس پہ عبادت ساکت ہو جاتی ہے اور وقت قلیل رہ گیا ہے، پہلے تو انتظار کریں، ٹھیک ہے، اگر وقت کم رہ گیا ہے اپنے اس رکن کو انجام دینے کے لیے اپنا نائب بنا سکتے، ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں نائب منوب ان ہو، ٹھیک ہے جی، نائب جی جس کو کہتے ہیں وکیل، جس کو جو ہے نمائندہ کہیں، ٹھیک ہے، منوب ان ہو جس کی طرف سے وکیل بنایا گیا ہے۔ تو لہذا انبیاء کے بھی جو ہے وکیل اور نمائندے اور جو ہے ان کے رہے ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر خدا جب دنیا میں تشریف لائے اور پیغمبر خدا نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے اشارتاً کنایتاً کبھی واضح طور پر، کبھی آشکار طور پر، کبھی صریح طور پر جو ہے اپنی نیابت کا اعلان فرماتے رہے، حتیٰ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ان لفظوں میں کہا کہ جو ہے اس دین کے امر میں جو ہے میرا معاون بنے گا، الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی و وزیری من بعدی الی یوم القیامہ، کہ جو دین کے امر میں میرا معاون بنے گا، میرا مددگار بنے گا، وہی جو ہے میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا نائب بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جو ہے پورے مجمع میں سے ایک 9 سال کا بچہ ہی تو کھڑا ہوا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ انا ناصر
یا رسول اللہ، یہ دو الفاظ ملتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ یا انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میں آپ کا مددگار بنوں گا اس دین کے معاملے میں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو میرا ناصر بنے گا، جو میرا اس امر الہی میں جو ہے کہ پہنچانے میں میرا مددگار بنے گا، وہی میرا نائب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب اعلان کر دیا میں تیرا ناصر بنوں گا، تو گویا نبی نے اعلان کر دیا پھر نائب بھی میرا یہی، میرا خلیفہ بھی پھر یہی ہے، میرا وصی بھی یہی ہے، میرا وزیر بھی یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، کبھی شب ہجرت ہو، باقی جو ہے مواقع پر جو ہے آپ نے جو ہے کبھی جو ہے صراحتاً، کبھی جو ہے کنایتاً، اشارتاً اپنی جو ہے نیابت کا اعلان کیا۔ بالآخر اللہ کے نبی جو ہے جب دنیا سے جانے لگے تو واضح طور پر آخری حج جو پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری حج، حجۃ الوداع، وہاں اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ خطبہ غدیر بھی ارشاد فرمایا اور اس میں واضح طور پر علی ابن ابی طالب کی نیابت کا اعلان کر دیا، علی ابن ابی طالب کی مولائیت اور ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو لہذا جیسا باقی انبیاء کے نبی ہوا اپنا وصی ہوتے رہے ہیں، خلیفہ ہوتے رہے ہیں، نائب ہوتے رہے ہیں، ہمارے نبی کے بھی نائب اور وصی اور خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی سے ہی ہمیں جو ہے مل جاتا ہے کہ اللہ، اور پھر وہ روایت کئی دفعہ آپ پڑھ دو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے 12 خلیفہ کلہم من بنی ہاشم، میرے بعد 12 نائب ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے جو سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے 3 روایتوں میں الفاظ ملتا ہے، ایک دفعہ صرف نام بتایا، علی، حسن، حسین، ٹھیک ہے جی، علی، محمد، جعفر، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے بتاتے گئے موسیٰ، علی، اور ایک روایت میں ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے القاب بھی بتائے، ٹھیک ہے، علی المرتضی، حسن المجتبی، حسین شہید کربلا، ٹھیک ہے جی، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، القاب کے ساتھ۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ نام بھی بتایا، ساتھ والد کا نام بھی بتایا، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ٹھیک ہے جی، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو حدیث قصہ کے بھی راوی ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے بھی راوی ہیں، اور یہ پہلے زائر ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک، پہلے زائر جو ہے امام حسین کی قبر مبارک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، اور اس روایت کے راوی بھی ہیں۔ اور یہ روایت میں ہے کہ جب محمد باقر کا نام آیا تھا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تجھے جو ہے طول عمر عطا فرمائے گا، اے جابر ابن عبداللہ انصاری، تم میرے اس بیٹے محمد باقر سے ملو گے اور میری طرف سے میرے اس بیٹے کو سلام کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے وہ بینائی ختم ہو گئی تھی، تو آپ جو ہے مدینہ کی گلیوں میں یہ لفظ کہہ کے جو ہے گلیوں میں چلتے تھے اور کہتے جاتے یا باقر یا باقر یا باقر، ٹھیک ہے جی، پکارتے چلے جاتے تھے۔ بالآخر لوگوں نے کہا کہ کس کو پکار رہے ہیں، جب 5ویں امام کا زمانہ آیا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ نے جعفر امام زین العابدین کو فرزند عطا فرمایا ہے جو محمد باقر خدمت میں پہنچے ہیں، اور آ کر جو ہے سلام کیا ہے، تو امام محمد باقر نے بھی سلام کا جواب دیا ہے اور کہا تو امین ہے کہ میرے نانا کے سلام کا سلام جب مجھ تک۔ تو بہرحال یہ نیابت کی لمبی بات ہو گئی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے بھی اپنے دور خلافت میں اپنے جو ہے نائبین مقرر کیے، امام حسن علیہ السلام نے نائب، امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنے جو ہے نیابت کا جو خاص طور پر بہترین عہدہ تھا، اور معصوم کی نیابت عام نیابت نہیں ہے، عام وکالت نہیں ہے، عام سفارت نہیں ہے۔ حسین جیسی ہستی کی وکالت اور سفارت جو ہے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے حوالے، وہ نیابت، وہ وکالت اور سفارت جو ہے جناب مسلم بن عقیل کے حوالے کی، اور جناب مسلم جو ہے وہ جناب عقیل کے فرزند ہے، جناب مسلم جو ہے حضرت عقیل کے، اور سب سے زیادہ معرکہ کربلا میں حضرت جناب عقیل کی اولاد کی شہادت، جناب عقیل جو علی ابن ابی طالب کے بھائی، 4 بھائی، جناب عقیل، جناب جعفر، جناب طالب اور حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور یہ ہر بھائی میں 10 سال کا فاصلہ ہے، ہر بھائی میں
10-10 سال کا فاصلہ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے حضرت عقیل کی اولاد کی شہادتیں ہیں کربلا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور جب جناب عقیل کے فرزندان نے جو ہے وہ اجازت مانگی نا میدان کربلا میں، میدان جہاد میں جانے کے لیے، تو امام حسین نے روک کے کہا ہے تمہارے لیے مسلم کی شہادت ہی کافی، تمہارے جو ہے دلوں پہ جو زخم لگا ہے نا، ٹھیک ہے جی، تمہارے غم کے لیے یہ مسلم کی شہادت ہی کافی ہے۔ بہرحال جناب عقیل یہ بڑے عرب کے نصاب تھے، نسب شناس، اور یہ بھی شرف ہے حضرت جناب عقیل کو کہ جناب عقیل خود عرب ہیں اور ان کی زوجہ ایرانی نسل ہے جن کا نام ہے خلیلہ خاتون، اور گویا کہہ سکتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہے یوں نجیب الطرفین ہیں کہ جن کے خون جو ہے خون میں، جن کے رگوں میں جو ہے عربی خون بھی ہے اور عجمی خون بھی، ٹھیک ہے جی، ہاں، یوں نجیب الطرفین ہیں جناب مسلم بن عقیل کہ خود جناب عقیل عرب ہیں اور ان کی زوجہ جو ہے جناب خلیلہ وہ ایرانیوں نسل ہے۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا تھا، جس علم کا ماہر ہوتا تھا، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتا تھا اور لوگ جو مسئلہ ہوتا تھا اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عقیل بھی مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے، جو نسب کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، نسب شناسی کا مسئلہ جس نے پوچھنا ہوتا تھا، وہ جناب عقیل کی طرف رجوع کیا۔ بڑے نسب شناس تھے، بڑے جو ہے نصاب تھے جناب عقیل۔ اور جناب عقیل نے 2 موقعوں پر جو ہے علی بن ابی طالب نے رجوع کیا ہے مولا کائنات نے خود اپنے بھائی عقیل کی طرف۔ جب جناب زہرا کا علی بن ابی طالب سے عقد ہو گیا، صرف عقد ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ایک دفعہ علی جناب عقیل نے کہا ہے بھیا عقیل اب جو ہے اللہ کے حبیب کی خدمت میں کہو زہرا کی رخصتی بھی کر دیں۔ علی بن ابی طالب نے سر جھکا کے کہا اے بھیا عقیل مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنی زبان سے اللہ کے حبیب کی خدمت میں کیسے جو ہے عرض کروں۔ اس وقت جناب عقیل علی کے نمائندہ بن کر جناب زہرا کی جو ہے ہاتھ مانگا تھا کہ اب زہرا کو ہمارے گھر میں رخصت دو۔ تو جناب عقیل جو ہے علی سے بن ابی طالب کی طرف سے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب جناب زہرا کا سیدۃ النساء العالمین کا مصداق کوثر کو جو ہے اب جو ہے ہمارے گھر میں رخصت کر دیجیے، پہلا یہ۔ اور دوسرا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عقیل سے رجوع کیا تھا امام علی بن ابی طالب نے، حالانکہ یہ غیر معصوم ہے اور علی بن ابی طالب معصوم ہیں، علم الاولین والآخرین کے عالم ہیں، باوجود اس کے کہ اس مسئلے میں جناب عقیل کی طرف رجوع کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان سے میری شادی ہو خاتون سے، جس سے اللہ مجھے ایک شجاع و بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر و مددگار۔ اس وقت جناب عقیل نے کلابیہ خاندان میں جو ہے وہ مشورہ دیا کہ کلابیہ خاندان میں جو ہے شادی کیجیے، اللہ آپ کو فرزند عطا کرے گا، وہ بہادر ہو شجاع بنے گا۔ تو اب علی بن ابی طالب نے کہا جب یہ بتا دیا تو یہ کام بھی پھر آپ ہی کیجیے، کلابیہ خاندان سے جو ہے پھر رشتے کی خاصگاری کے لیے بھیا عقیل پھر آپ ہی جائیے۔ تو جناب عقیل جو ہے وہ رشتے کے لیے بھی گئے ہیں، وہ لمبی بات ہے۔ جناب فاطمہ جن کی دنیا جو ہے ام البنین مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے والد گرامی سے اور یہ والد گرامی ان کے وجہ عامر ان کا نام ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جو عربوں میں بہادر ترین قبیلہ تھا، اور ان کے والد جو ہے جناب فاطمہ کے والد اس وقت عرب میں شجاع ترین، بہادر ترین اور بہت بڑے پہلوان جو ہے وہ شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کے جو شجاع اور بہادر افراد تھے اپنی تلواروں پہ ان کے نام لکھوایا کرتے تھے، اپنی تلواروں پہ جو ہے جناب عامر کا نام جو ہے وہ لکھوایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، فخریہ طور پر، جیسا ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا لیا جاتا ہے، آٹوگراف لیا جاتا ہے، گویا کہ یوں سمجھیے گا، ٹھیک، اپنی تلواروں پہ اس زمانے کے بہادر لوگ جو ہے جناب عامر کا نام، اور یہ وہ واحد قبیلہ ہے۔ یہ دیکھیے کیا اللہ نے جو ہے سلسلہ بنایا ہے، اور کیا جو ہے ان کو اللہ نے جو ہے ملاپ کرتا ہے، اللہ کیسے جو ہے ان کا آپس میں تعلق بنا دیتا ہے۔ یہ قبیلہ کلاب وہ تھا جب اللہ کے حبیب کا شب ہجرت
گھر کا محاصرہ ہوا تھا تو مختلف قبائل کے لوگ بلائے گئے تھے، مشورہ دیا گیا تھا ہر قبیلے میں سے ایک ایک فرد کو بلایا جائے اور وہ پیغمبر اسلام کے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ محاصرہ کریں۔ اگر محمد ابن عبداللہ قاتل بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جناب محمد ابن عبداللہ کا جو ہے وہ اپنا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک ابو طالب اتنے قبیلوں سے بدلہ لے لے گا، لہذا محمد ابن عبداللہ کا قتل جو ہے مختلف جو ہے قبیلوں کے اوپر تقسیم ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی قبائل موجود تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس میں جناب عامر کا خاندان یعنی خاندان کلاب جو ہے وہ اس محاصرے میں مشہور نہیں تھے، جو اپنا اس میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ہم سردار عرب کے بیٹے کے قتل میں شامل نہیں ہوئے، ہم سید البطحاء جناب ابو طالب کے بیٹے اور بھتیجے کے قتل میں جو ہے شریک اور شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو بہرحال رشتہ طلب کرنے کے لیے جناب عقیل گئے ہیں، اور جناب عقیل نے جب جو خواستگاری کی ہے تو جناب فاطمہ بن کلابیہ کے جو ہے والد گرامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے تو بڑے شرف کی بات ہے کہ علی کا رشتہ ہمارے پاس آیا ہے، ہاں رسول کا جو نائب ہے، جو خلیفہ رسول ہے، ٹھیک ہے، ہاں اب ایک شرف دامادی کا رسول کو ملا ہے اور وہی علی کی دامادی کا شرف ہمیں مل رہا ہے۔ بڑا خوش ہوا، ٹھیک ہے، خوشی سے پھولے نظم آیا، لیکن ایک جملہ کا میں پھر بھی جو ہے رسول کی شریعت کا جو ہے عامل ہوں، میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے جب پوچھ لیتا ہوں۔ تو جناب عامر چلے ہیں اپنی بیٹی کے سامنے جو ہے کہا کہ سر جھکایا ہے شرم سے، ٹھیک ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی بیٹی نے جو ہے ثبوت کیا ہے وہ سقوطھا اقرارھا، میری بیٹی کا خاموش رہنا یہ اقرار ہے کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ لیکن باہر آ کے جو جملہ کہا ہے جناب عامر نے، عجیب جملہ ہے، یہ تو صرف جو ہے میں رسم شریعت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی سے جو ہے میں نے رشتہ جو ہے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رضامندی کو طلب کیا ہے، ورنہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے علی کے لیے مجھ سے بیٹی کا رشتہ طلب کہ اللہ کے حبیب نے اپنے بھائی علی کے لیے میری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ جی بہرحال اچھا اس طرح بات جو ہے لمبی جائے گی، کس طرح اللہ جو ہے ملا کر یہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہیں جناب نرجس خاتون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12ویں جانشین کی بیٹی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12ویں جانشین ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے رسول خدا کے، ٹھیک ہے جی، 12ویں جانشین کی ماں مر رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے بات لمبی نہ ہو جائے، تو لہذا جو اس طرح جو ہے وہ رشتہ ہوا ہے، وہ بات اس طرف چلی گئی۔ جناب عقیل جو ہے وہ نصاب بھی ہیں، اور جناب عقیل نے جو ہے جناب علی ابن ابی طالب کی طرف سے جناب زہرا کے رشتے کا بھی مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عقیل کو مسلم، ویسے 4 بھائی ہیں، مسلم جو ہے انتہائی دانا، انتہائی زیرک، انتہائی بہادر اور اپنے زمانے کے جو ہے غیر معصوموں میں سے اور نوجوانوں میں سے فقیہ ترین نوجوان، اور اتنا شرف ہے انہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں ان کو جو ہے میمنہ پر، میمنہ سمجھتے ہیں نا، میمنہ میسرہ قلب، ٹھیک ہے جی، اور آگے ایک لشر، تو میمنہ پر جو ہے جناب مسلم کو جو ہے متعین فرمایا، اور علی ابن ابی طالب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فقال ای واللہ، اللہ کے حبیب نے خدا کی قسم احب عقیلا لحبین، میں بھائی عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 وجہ سے۔ پہلے اس وجہ سے کہ میرا چچا ابو طالب اس سے محبت کرتا ہے، میرا چچا ابو طالب محبت کرتا ہے، اس محبت کی بنیاد پر میں بھی جناب عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری میرے جو ہے عقیل سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان ولدہ مقتول فی محبت والدہ، اس کا بیٹا تیرے بیٹے حسین پہ اپنی جان نثار کرے گا۔ عقیل کا بیٹا یعنی مسلم جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین پر کربلا میں اپنی جان نثار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کتنا عرصہ پہلے کہا فَتَدْمَدُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ،
جی اس کا بیٹا مسلم جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کی محبت میں اپنی جان جو ہے قربان کر دے گا، اور مومنین کی آنکھیں اس پر آنسو برسائیں گی، اس کی مظلومیت پر، ٹھیک ہے جی۔ اور کائنات میں بڑے بڑے مظلوم گزرے ہیں، لیکن جو ہے ان کی مظلومیت بھی عجیب ہے۔ بارہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی آنکھیں جو ہیں ان پر آنسو برسائیں گی، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے مسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ فرشتے جو ہے وہ جناب مسلم بن عقیل پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ اور اب ایک جملہ یہ کہے کہ جو اللہ کے نبی نے جملہ کہا ہے، اللہم انی اشکو کا ماتل کا من اطرتی من بعدی، اے میرے اللہ جو میرے بعد میری اطرت میری اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوگا میں تیری دربار میں اس کی شکایت کروں۔ یہ جملہ ساتھ متضمن ہے، اشکو اللہ، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ماتل کا من بعد من اطرتی اہل بیتی، جو میری اہل بیت کے ساتھ میرے جانے کے بعد جو ظلم ہوگا میں اس پر تیری دربار میں شکایت کرتا ہوں۔ اور کتنے بڑے عظیم انسان ہیں کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجا نا، جو خط لکھا ہے اہل کوفہ کے نام، اس میں یہ جملہ لکھا ہے ثقتی من اہل بیتی، جس کو میں بھیج رہا ہوں میری اہل بیت سے میرا معتمد ترین فرد ہے، میرا معتمد ترین، میرا ثقہ ترین فرد ہے۔ اچھا دیکھیے نا، جب اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اس کے صفات، اس کے خصائل، اس کی جو ہے ساری جو ہے وہ چیزیں دیکھ کے نیابت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کہنا مسلم بن عقیل کا جو حسین کا نائب بن کے جا رہا ہے، حسین کا سفیر اور وکیل بن کے جا رہا ہے۔ ثقتی من اہل بیتی، میری اہل بیت میں جو ثقہ ترین، جو معتمد ترین ہے، میں اسے جو ہے اپنی نیابت کے لیے جو ہے بھیج رہا ہوں۔ اور اتنے بڑے بہادر اور شجاع کے ساتھ ساتھ جو ہے، اور اتنے دین کے عامل تھے اور بہادر اتنے تھے، شجاع اتنے تھے کہ روایت کے الفاظ، اچھا یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل یہ علی بن ابی طالب جو روایات میں ہے، ٹھیک ہے جی، تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، علی بن ابی طالب کے ساتھ 2 دفعہ دامادی کا شرف ملا ہے، 2 دفعہ دامادی کا شرف جناب مسلم بن عقیل کو ملا ہے۔ ایک بیٹی جناب علی بن ابی طالب کی جو ان کے عقد میں تھی، زوجیت میں تھی، وفات پا گئی۔ دوسری بیٹی کا عقد بھی جناب علی بن ابی طالب نے اپنے اس بھتیجے مسلم کے عقد میں، 2 دفعہ جو ہے دامادی کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ ٹھیک، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے جب وہ خبر شہادت ملی ہے، ایک جملہ کہا ہے رحم اللہ مسلم، اللہ مسلم پر رحم کرے۔ وماذا مسلم، مسلم کیا تھے؟ مسلم تھے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر وہ کام انجام دیا ہے، اور حسین نے خواہش کی ہے، حسین نے ایک جملہ کہا ہے کہ جو مسلم کے ذمہ تھا اس نے انجام دیا، اب ہم نے مسلم کے قدموں پہ چل کر جو ہے ہم نے وہ کھیل انجام دینا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو بھیج دیا تو کوفہ میں انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور اس میں توحید کو بیان کیا، اللہ کے حضور رسول خدا کے فضائل بیان کیے، اپنے چچا علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے، امام حسین کے فضائل کی بیان کیا، اور ایک جملہ کہا جب تک تم حسین کے قدموں پہ چلتے رہو گے، حسین کے قدموں کے نشانات پہ چلتے رہو گے، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں جب تک جو ہے میرے آقا مولا حسین کے قدموں کے نشان پہ جو ہے آثار پہ تم چلتے رہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی محبت جو ہے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ان کی محبت ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے بہادر خاندان تھے، لیکن بنی ہاشم سے بھی کوئی بڑا بہادر خاندان نہیں تھا، اور پھر بہادری علی بن ابی طالب تک منتقل ہوتی ہے، اور علی بن ابی طالب کے بھی آگے فرزندان میں دیکھیے جناب عباس جیسا بہادر اللہ نے عطا کیا ہے، جناب محمد حنفیہ جیسا جو ہے بہادر عطا کیا ہے، اور یہ پڑھی نہیں جاتی، ورنہ جتنا معصوم بہادر ہوتا ہے غیر معصوم اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ علی بن ابی طالب کے شجاعت کے قصے سنتے ہیں نا، بہادری کے قصے سنتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ میں جو علی بن ابی طالب کا جملہ ہے، کیا کہنا کہ اللہ کے نبی علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب کسی جنگ میں رسول خدا ہوا کرتے تھے ہم رسول کی پناہ لیا کرتے تھے،
ہم پیغمبر خدا کی پناہ میں جایا کرتے تھے اور ہم مطمئن ہو جایا کرتے تھے. تو لہذا اس وقت شجاعت علوی کی. اچھا پھر زندگی میں دیکھیے جو شیعوں کی پہچان سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، جو سب سے زیادہ نمازیں ادا کرتا ہوگا سمجھا جاتا تھا یہ علی کا شیعہ، سمجھا جاتا تھا یہ علی کا شیعہ. کیا میں ایک جملہ سنا دوں اپنے عزیزوں کے لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. اتنا عظیم جملہ ہے نا، لطف آتا ہے یہ پڑھتے ہوئے جب یہ تاریخ میں پڑھا. امام صادق فرماتے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا مجھے علی کا شیعہ ہونے پہ فخر. واہ واہ سبحان اللہ. جی مجھے علی کا فرزند ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا مجھے علی کا شیعہ ہونے پہ مجھے فخر و ناز ہے. بہرحال یہ شیعہ کی نام شمار ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا، جاسوس چھوڑے گئے، تو یہی کہا گیا کہ مسجد کوفہ میں جاؤ، جو سب سے زیادہ بندگی خدا نظر کرتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا کہ وہ مسلم بن عقیل، کیونکہ علی کا شیعہ عبادت خدا میں زیادہ محو نظر آتا ہے. اور زندگی کے اصولوں میں دیکھیے علامہ تقی صاحب قبلہ نے بھی یہ جملہ پڑھا ہے اور تاریخ میں ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ گرفتار ہو کے آئے نا تو اپنی وصیتیں کرنا چاہیے، ٹھیک. تو کوئی جو ہے ایسا نہ تھا کہ جو استغفر اللہ جو ہے جناب مسلم کی وصیت کو سننے کے لیے بھی آمادہ اور تیار تھا. کتنی غربت تھی جناب مسلم بن عقیل کی. بالآخر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا کہ تو سن لے. اور مسلم بن عقیل نے جو وصیتیں کی ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی کی ہے اس عالم میں، اس پریشانی کے ہنگام میں بھی کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ آیا ہوں یہاں میں 700 درہموں کا مقروض ہو گیا ہوں. میری تلوار تو فوجیوں نے چھین لی ہے، زیرہ میں نے پہن لی ہے، وہ میری زیرہ اور جو ہے میری تلوار بیچ کے میرا قرض ادا، جی یہ تلوار اور زیرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر لینا. تو میرے عزیز جتنے یہاں سے بیٹھے ہو، یہاں تک قرض لینا ہوتا ہے، جب لیں اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ انسان کسی کا مقروض ہو، لیکن جب قرض لیں نہ دینے کی نیت سے نہیں بلکہ واپس لوٹانے کی نیت سے، ٹھیک ہے جی. اور جب بندہ مر جاتا ہے اس وقت تک وراثت فقہ جعفریہ میں تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے مرنے والے کا قرض اس کی جو ہے میراث میں جائیداد میں سے ترکے میں سے ادا نہ کر دے. اتنے قرضے کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے روایت میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں آتا، یغفر لہ ذنبہ کلہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب شہید ہوتا ہے اس کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. ان میں گناہ کبیرہ بھی ہو گئے، ان میں گناہ صغیرہ بھی ہو گئے، بہت ساری خطائیں ہو گئی، لیکن الا الدین، سوائے قرض کے. تو لہذا یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ایک خرابی ہے، ٹھیک ہے. بعض کا جو ہے عمدن بھی جو ہے قرض ادا نہیں کیا جاتا، نہیں لوٹایا جاتا. انسان جو ہے وہ کوشش کرے تو اللہ بڑا معین و مددگار ہے، اللہ جو ہے موفق توفیق عطا فرماتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے. تو لہذا قرض کی ادائیگی کے لیے پہلا کیا کہا، میں 700 درہم کا مقروض ہوں اور میری یہ زرہ اور میری تلوار جو ہے وہ بیچ کے ادا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جملہ میں یہیں پہ روکتا ہوں، اگلی دو بعد میں عرض کرتا ہوں. تو اس وقت شجاعت علوی کے 4 ایسے بہادر تھے جو شجاعت علوی کے وارث تھے، علی کی بہادری اور شجاعت کے وارث تھے. ایک جناب عباس، ایک جناب محمد حنفیہ، ایک امام زین العابدین اور ایک جناب مسلم بن عقیل. یہ علی کی اس وقت شجاعت اور بہادری کے جو ہے وارث، اور ان کی شجاعت کا بڑا چرچا تھا، ان کی بہادری کا بڑا چرچا تھا. لیکن بصیرت امام دیکھیے، امام کی نگاہیں کہاں تک پہنچ رہی تھی. محمد حنفیہ شجاع ترین، بہادر ترین، لیکن خاندان بنی ہاشم کو انتشار و منتشر سے ہونے سے بچانے کے لیے اور جو ہے مقصد حسینی تھا اس کی ترویج کے لیے محمد حنفیہ کو خاندان میں. ٹھیک ہے، اسباب وہی ہو جاتے ہیں، ممکن ہے مریض بھی ہو،
ٹھیک بات ہے، مریض بھی تھے اس وجہ سے بھی ساتھ نہیں گئے، لیکن امام حسین نے خود چھوڑا ہے محمد حنفیہ کو، اس لیے تاکہ خاندان بنی ہاشم ایک منتشر نہ ہو، ایک جو ہے متفرق نہ ہو، اس میں اختلاف پیدا، ان کا شرادہ نہ بکھرے، ان کے شرادہ کو جو ہے مجتمع رکھنے کے لیے اور تحریک کربلا اور ہدف کربلا جو امام حسین کے جانے کا تھا اس کو قوم تک پہنچانے کے لیے حسین نے محمد حنفیہ کو اپنے خاندان میں چھوڑا ہے۔ اور دوسرے بہادر ترین جناب عباس اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے، اپنی مستورات خاندان بنی ہاشم کے جو ہے پردوں کے حفاظت کے لیے جناب عباس کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ بہادر اتنے شجاع اتنے تھے کہ لوگ خوف زدہ ہوتے تھے ان کی بہادری کی وجہ سے، تاکہ یہ بہادری کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں رہے کہ خاندان بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ عباس جیسا بہادر صاحب۔ اور اس کے دلیل کے طور پر میں قبلہ یہی کہوں گا کہ جب جناب عباس کی شہادت ہو جاتی ہے تو حسین نے ایک جملہ کہا، اے عباس، جو آنکھیں تیری وجہ سے اطمینان کی نیند سوتی تھیں، ہمارے پردوں کا محافظ عباس موجود ہے، آج کے بعد وہ بیویاں آرام سے نہیں سوئیں گی، آج کے بعد ان کی نیندیں ختم ہو گئیں، اور وہ جس کی تیری ہیبت کی وجہ سے جو ہے نہیں سویا کرتے تھے آج وہ آرام کی نیند سو جائے۔ تو لہذا علی و جناب زینب و کلثوم کی جو ہے پردوں کی حفاظت کے لیے عباس کو ساتھ رکھا ہے۔ اور تیسرے بہادر تھے جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کے لیے انتخاب کیا، معصوم بھی تھے نا، انتخاب کیا، اے بیٹا سجاد، تو نے ایسے محاذ پہ لڑنا ہے جہاں تیری پھوپھیوں کے ننگے سر بھی ہوں گے، تیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ننگے سر، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تمہیں کربلا میں نہیں بلکہ تجھے شام اور کوفہ کے بازار و دربار میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ جانا ہے۔ اس محاذ کے لیے جناب علی ابن الحسین کو علی زین العابدین کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہی وجہ کہ روز عاشور کو جب امام حسین واپس پلٹے ہیں نا آخری الوداع کرنے کے لیے، تو سید سجاد نے پوچھا ہے کہ این اخی العباس، این علی اخی الاکبر، علی الاکبر، کہ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا قد قتل، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ فلاں کہاں ہیں؟ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک عصا پڑا تھا، عصا لے کے اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کے سید سجاد جو ہے وہ اٹھے۔ امام حسین پوچھتے ہیں کہ بیٹا سجاد کیا کر رہے ہو؟ بابا آپ اکیلے جو رہ گئے ہیں، آپ کی نصرت و مدد کے لیے میں جو ہے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امام نے جملہ کہا ہے، بیٹا سجاد، تیرا میدان جہاد کربلا نہیں ہے، تیرے جہاد کا مقام کوفہ کا بازار و شام ہے، دربار ہے۔ اور چوتھا بہادر شجاعت علوی کا وارث جناب مسلم بن عقیل تھا، جنہیں حسین نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی سفارت اور وکالت کے لیے جو ہے منتخب کیا ہے۔ اور جناب مسلم بن عقیل، علامہ تنقیہ صاحب نے جو جملہ پڑھا مجھے یوں جو ہے دل پہ جو ہے اثر کیا کہ کربلا بھی منتخب جو ہے میدان جو ہے سجا ہے، لیکن ایک کربلا کوفہ کے بازار میں بھی سجی، کوفہ کے بازار میں جو ہے کربلا کا مارکز سجا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، کربلا میں بھی خیموں کو جلایا گیا ہے اور کوفہ کے بازار میں بھی دیکھیں تو جناب مسلم پر جو ہے جلتی ہوئی آگ پھینکی گئی ہے، جلتی ہوئی آگ پھینکی گئی ہے، جلتے ہوئے جو ہے آگ کے شعلے پھینکے گئے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل آپ سنتے ہیں 18,000 یا 22,000 یا 30,000 کی روایت بھی ہی جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی گئی ہے۔ لیکن جب جو ہے روایت کے الفاظ ہیں کہ جب نماز عشاء پڑھ کے واپس آئے نا، کوئی ایسا فرد نہ تھا جو مسلم بن عقیل کو رات نہ بتاتا۔ جناب حانی بن عروہ کی جاسوسی ہو گئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، مختار صفوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب رات کا اندھیرا ہے اور جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوفہ کی گلیوں میں جو ہے سرگرداں ہیں۔ چلتے 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 ایک دروازے میں پہنچے، ایک بڑھیا کھڑی تھی جس کا نام طوع لکھا جاتا ہے۔ دیکھ کے ایک جملہ کہا ہے، خدا کی قسم برداشت نہیں کرتا دل، جو جملہ جناب مسلم نے کہا، اے کنیز خدا، تیری کنیز دارا فضا سے کیسی شکل ملتی ہے؟ اے کنیز خدا، تیری کنیز دارا فضا سے کس طرح شکل ملتی ہے؟
کہا تم کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مجھے پانی کا گلاس چاہیے، پانی کا جام چاہیے۔ یہ توہ مومنہ تھی، وہ پانی کا گلاس لے کے آئی ہے، پانی کا جام لے گئے۔ مسلم بن عقیل نے جو ہے پانی کا جام جو ہے پیا ہے، پانی پیا ہے۔ جب واپس گئی ہے نا جام رکھنے کے لیے، جب دوبارہ واپس دروازے پہ آئی ہے، عجیب منظر دیکھا کہ دروازے کے ساتھ جو ہے یوں ٹیک لگا کے مسلم بیٹھے ہوئے، جی سر آہ بھری ہوئی ہے، اب پریشانی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ اے بھی بندہ خدا، حالات اچھے نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا، رات کا وقت ہے۔ مسلم نے جملہ کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو عالم غربت میں ہو، عالم پردیس میں ہو، تو وہ کہاں جائے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ مدینہ کا نام آیا، جی کس محلے کے رہنے والا ہے؟ میں محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ خدا کی قسم بتا تو کون ہے؟ کہا انا مسلم بن عقیل سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ آزاد رو جلدی سے جو ہے یہ بڑھیا مومنہ توہ اپنے گھر لے کے گئی ہے، جی ہاتھ دھلوائے، پانی پیش کیا ہے، کھانا پیش کیا ہے، اور ایک کمرے میں جو ہے ایک فرش بچھایا ہے، چٹائی بچھا کے کہا یہ اس گھر میں تم آرام کرو، تم محفوظ ہو۔ لیکن روایت کہتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کھانا کھا کے سوئے نہیں ہیں، عبادت خدا میں مصروف ہو گئے۔ تہجد کے لیے جو ہے وقت ہوا ہے نا، یہ بڑھیا جو ہے یہ توہ اپنا پانی لے کے آئی ہے تہجد کے لیے تاکہ وضو کرے۔ دیکھا کہ مسلم بن عقیل جاگ رہے ہیں، عبادت خدا کر رہے ہیں۔ اتنے میں اس کا بیٹا جس کا نام بلال لکھا جاتا ہے، وہ محمد ابن اشرف جو دشمن حسین تھا، دشمن علی تھا، اس کے بیٹے عبد الرحمن کا یہ دوست تھا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے باہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آئے نا، اپنی ماں کو دیکھا بار بار ایک کمرے میں جاتی ہیں، بار بار کمرے میں جاتی ہیں۔ اس کو شک ہوا ہے، آپ پوچھتا ہے کہ اماں اس گھر میں کیا ہے؟ کہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ جب اسے زیادہ شک پڑا، کیا دیکھا مسلم بن عقیل ہے۔ جلدی سے یہ اب گیا ہے عبد الرحمن کے بعد، کہا اپنے بابا کو بتا دے مسلم ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ محمد ابن اشعث دربار میں بیٹھا تھا، عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں، اس نے عبد الرحمن کو بتایا۔ عبد الرحمن جو محمد ابن اشعث کا بیٹا تھا دربار میں پہنچا، اپنے باپ کے کان میں کہا مسلم بن عقیل جس کی تلاش میں وہ ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن زیاد نے دیکھ لیا، عبداللہ ابن زیاد نے جیسے ہی دیکھا تو پوچھا محمد ابن اشعث کیا کہتا ہے تیرا بیٹا؟ بتا دیا وہ محمد ابن مسلم ابن عقیل ہمارے محلے کے کسی گھر میں چھپا ہوا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ کہ جب بلال واپس آیا نا اور آ کر ماں سے کہا ہے میں بتا آیا ہوں، تو اس وقت رب اکبر کی قسم مسلم ابن عقیل نے کہا ہے کہ تیرے مؤذن رسول بلال سے کیسا تیرا نام مشابہ ہے، جی تو نے یہ جو کام کیا ہے میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ محمد ابن اشعث جو ہے وہ دستہ لے کے آیا ہے۔ جب تلواروں کی چھنکار کی آواز سنی ہے مسلم ابن عقیل نے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے، تو توہ سے کہا ہے کہ بس میں اپنے تیاری کرتا ہوں، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بڑھیا جب جو ہے دروازے پہ آئی نا، ایک جملہ کہا ہے میرا مہمان ہے، میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ لیکن مسلم نے جو آواز دی ہے، ہم شریعت محمدی کے بارے سے ہیں، ہم جو ہے اپنے مہمانوں کے گھروں کی پامالی نہیں چاہتے ہیں، میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو۔ میں کہوں گا اے مسلم، آج تو جو ہے کسی کے گھر کی حرمت کا اتنا خیال رکھ لائے، اللہ جانے وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین کے خیموں میں بندے داخل ہو گئے، ظالم حسین کے خیموں میں داخل ہو گئے۔ اور دو دفعہ میں کہوں جی تاریخ میں اور بہت، دو دفعہ تو کم از کم ہے نا جن کے گھروں کی حرمت کو پامال کیا گا۔ ایک دفعہ زہرا کے گھر میں بندے داخل ہو گئے، زہرا کے گھر کی حرمت کی پامالی ہوئی، ایک دفعہ خیام حسینی میں ظالم داخل ہو گئے، پر ضلع پہنی ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہے، لڑتے رہے۔ دو روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ دھوکے کے ساتھ جناب مسلم کی گرفتاری ہوئی، اور ایک ہے کہ محمد ابن اشعث نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، اپنے حوالے کر دے، تیری جو ہے جان کی امان ہے۔ محمد ابن اشعث نے جب یہ کہا تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم مسلمانوں کی زبان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یا دوسری روایت میں جو ہے دھوکے سے جناب مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے۔ جنگ کا رخ جو ہے اس انداز میں کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے ایک گڑھا کھودا اور گڑھے کے اوپر جو ہے تھوڑی سی لکڑیاں رکھ دی۔ جناب مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے نا، اس گڑھے میں گر گئے
اور گڑھے میں مسلم بن عقیل کا گرنا تھا، سارے جو ہے اشکیا ٹوٹ پڑے، تلواروں کا وار، تیروں کا وار۔ محمد ابن اشعث نے ایسا وار قبلہ کیا، محمد مسلم ابن عقیل کا جو ہے یہ چہرہ زخمی ہو گیا، ہونٹ زخمی ہو گیا۔ علامہ تقی صاحب پڑھ رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کو اس حالت میں گرفتار کیا گیا کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا۔ جب دربار میں پہنچے ہیں نا، اور جتنا بندہ زخمی ہوتا ہے اتنی پیاس زیادہ لگتی ہے۔ یہ نفسیات کی بات ہے کہ جب جو ہے زخمی ہوتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں مسلم بن عقیل کوئی ہوگا جو مجھے پانی پلائے گا۔ بالآخر مسلم نے پانی کا تقاضا کیا ہے، ٹھیک، یہ ایک جو ہے جام پیش کیا گیا ہے۔ علامہ تقی صاحب نے روتے ہوئے جملہ کہا، ابھی جو ہے اپنے ہونٹوں لبوں کے قریب ہی کیا تھا، اتنا خون بہ رہا تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، وہ پانی جو ہے وہ رنگین ہو گیا، خون سے بھر گیا، مسلم جو ہے گرا دیا۔ پھر دوسرا جام آیا ہے اسی طرح۔ اب جو تیسری دفعہ جو ہے علامہ تقی نے یہاں جو ہے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اور تاریخ اور مقتل کا بھی یہی جملہ ہے کہ جب تیسری دفعہ جام منہ کے ساتھ لگایا ہے، صرف خون سے پانی جو ہے وہ رنگین نہیں ہوا، بلکہ مسلم کے دانت اس میں گر گئے، اس جام میں جناب مسلم کے دانت گر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم نے گرا کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری قسمت میں پانی نہیں ہے، اگر میری قسمت میں پانی ہوتا تو میں یقیناً پیتا، پر پہلی وصیت اگر یاد ہو تو میرے 700 درہم کا مقروض ہوں، ادا کر دینا۔ اور دوسرا یہ جو کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو واحد مانتا ہوں، اپنے محمد رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہوں، اپنے چچا علی کی ولایت کا قائل ہوں، کہ میں نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، آقا کوفہ آ جائیے، کوئی ہے میری اس وصیت پہ عمل کرے کہ میرے آقا حسین کو خط لکھ دے کہ آقا کوفے نانا، کوفہ کے حالات صحیح نہیں رہے ہیں۔ اب یہاں پہ روایت کہتی ہے جناب مسلم نے جی کوفہ کی مکہ کے راستے کی طرف دے کے جملہ کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آقا میرا آخری جو ہے سلام ہو۔ اور جو تیسری وصیت کی ہے، عجیب وصیت کی ہے کہ میری تیسری وصیت یہ ہے، جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو دفن کر دے، جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور اگر حسین کی لاش کی 3 دن پڑی رہی ہے نا، تو مسلم کی لاش بھی 3 دن پڑی رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں کہا کہ تو کون تھا جناب مسلم کی لاش کو دفن کرنے والا؟ ہاں اتنی بات ملتا ہے کہ مسلم کی جناب ہانی بن عروہ کی بیوہ اور جناب میثم تمار کی بیوہ نے، ان بیویوں نے جو ہے رات کے اندھیرے میں گڑھا کھود کے ان شہیدوں کو دفن کیا ہے، ہانی بن عروہ کی لاش کو اور جناب مسلم کی جو ہے لاش کو۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ جب وصیت کی کہ میری لاش کو دفن کر دینا، کیا غسل دیا گیا، کیا کفن پہنایا گیا، کیا دفن کیا گیا؟ نہیں میرے عزیزو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جناب ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کی لاش کو اکٹھے رکھ کے ان کے قدموں میں جو ہے، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ لو اور کوفہ کے بازار میں جو ہے ان کو جو ہے گھسیٹو، ان کو جو ہے لے جاؤ۔ اور بچوں کو کہا گیا اپنے ہاتھوں میں جو ہے پتھر لے لو اور ان لاشوں میں پتھر برساتے جاؤ۔ بس رونے والوں آزاداروں، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ جب یہ اہل بیت روایت میں ہے کہ جناب مسلم کا سر جو ہے کاٹ کے باب بنی کندہ پہ لٹکا دیا گیا۔ 2 روایتیں جو آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو دونوں روایت کو لکھا ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا اور سر دمشق بھیج دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو آپ کا سر جو ہے وہ باب بنی کندہ پہ جو ہے لٹکا دیا گیا۔ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں نشی صاحب کی بلا، 2 کائنات میں جو ہے بنی ہاشم کے 2 افراد ہیں، بنی ہاشم کا پہلا فرد ہے مسلم جس کی لاش کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور پہلا فرد ہے بنی ہاشم کا جناب مسلم جس کا سر تن سے جدا کیا گیا، سر جو ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ بس ہونے والوں آزادار، بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام کروں، جناب مسلم کا سر باب بنی کندہ پہ لٹکایا گیا۔ اور روایت میں ہے کہ جب 12 محرم کو لٹا ہوا اہل بیت کا قافلہ جب یہاں پہ پہنچا ہے نا، تو جناب علی ابن ابی طالب کی بیٹی کو کوئی خوشبو محسوس ہوئی ہے،
अली इब्न अबी तालिब की बेटी ने तड़प के इधर उधर देखा है, या आवाज आई है अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए फरजंदे रसूल मेरा सलाम हो। आज़ादा और रिवायत के लफ्ज हैं कि अली की बेटी तड़प के कहती है इस दुश्मनों के मजमे में मेरे भाई हुसैन को सलाम करने वाला कौन है। जब अली की बेटी ने ऊपर देखा, सामने जो है जनाब मुस्लिम का सर नजर आया, फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, रसूल की बेटी मेरा तुझ पे भी सलाम हो, तेरा गुलाम तेरे इस्तकबाल के लिए हाजिर है। बस रोने वालों, आजादारों, जनाब अली की बेटी के एक ही जुमला जबान से निकला, ए मुस्लिम भैया तुम तो यहाँ आराम कर रहे हो, वो तेरे मोहम्मद और इब्राहिम कहाँ गए, तेरी जो है वो फूलों वाली जोड़ी कहाँ गई है। बस रोने वालों, आजादारों, यहाँ ईरान के एक आलिम दीन है, बड़े वाइज है, उन्होंने किबला जुमला लिखा है कि कायनात में बड़े बड़े शहीद गुजरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा जनाब अकील की औलाद, और उसके बाद भी जनाब मुस्लिम का हिस्सा ज्यादा है। 2 बेटे कूफा में शहीद हो गए, 2 बेटे करबला में शहीद हुए, और किसी जो है शहीद का जो है बेटा शहीद हुआ है, लेकिन बेटी शहीद नहीं हुई। लेकिन शाम गरीबा को जनाब मुस्लिम की बेटी भी शहीद हुई है। घोड़ों की टापों के नीचे आके मुस्लिम की बेटी भी शहीद हो गए, जिसका नाम आतका लिखा जाता है। और वे जुमला लिखते हैं, फारसी में जुमला कहते हैं कि जब जो है सामने भाई शहीद हो जाए, बेटा शहीद हो जाए, अपने हाथों से बंदा दफन कर लेना, चंद दिनों के बाद तसल्ली की बुला आ जाती है, चंद दिनों के बाद तसल्ली आ जाती है। और जिसका बेटा गुम हो जाए और जिसके बारे में कोई खबर ना मिल रही हो, उस माँ का दिल क्या करता है, उस माँ का दिल तड़पता रहता है। अदादर वो कहते हैं कि अल्लाह जाने रुकैया की कैसे गुजर रही होगी कि शौहर जो है कूफे पे शहीद हो गया, 2 बेटों की खबर नहीं मिल रही, 2 बेटे करबला में ही शहीद हो गए, शाम गरीबा को बेटी भी शहीद हो गई है, और 2 बेटे जिनकी खबर नहीं मिल रही है। आजादारों, रिवायत कहती है कि जब चले ना ये कूफला, जब जो है कूफा के बाजार में पहुंचे ना, जनाब रुकैया ने जुमला कहा है, काश मेरे बेटे मिल जाए, काश मेरे बेटे मिल जाए। सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा है कि नहीं फूफी अम्मा, नहीं फूफी अम्मा, जी यहाँ नहीं है, जब मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। फिर शाम के बाजार में आए, फिर यही जुमला कहा है। जब जिंदान शाम में थे, फिर यही जुमला कहा है। जब कैदे से रिहाई मिल गई, जब वापस आए, जब मदीना में पहुंचे है ना, जब मदीना में पहुंचे, सज्जाद की खिदमत में जनाब रुकैया पहुंची है, आवाज दे के कहती है, ए इमाम वक्त, मुझे बेटों की खबर ला दीजिए, बेटों की खबर ला दीजिए। उस वक्त इमाम ने कहा, जब अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरे मोहम्मद और इब्राहिम शहीद हो गए, तेरे मोहम्मद और इब्राहिम मारे गए हैं। बस होने वालों, आखिरी जुमला, जब ये लुटा हुआ अहले बैत का काफिला जब जो है पहुंचा है ना दरबार उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद में, सैयद सज्जाद के हाथ कांप रहे थे, पांव कांप रहे थे, आपके चेहरे की जबान की जो है वो आपकी कैफियत ऐसी थी कि आपके अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उमैर नामी शख्स कहता है, ऐ सैयद सज्जाद, अल्लाह ने मुझे वो मौका भी दिया, आपकी चचा मुस्लिम बिन अकील भी गिरफ्तार होके, वो भी इसी दरबार में, मैं उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन जनाब मुस्लिम बिन अकील के ना हाथ कांप रहे थे, ना पाँव में लर्ज़ातारी था, ना परेशानी के आसार थे, लेकिन ए मौला सज्जाद, आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आपके पाँव में लर्ज़ा खैरियत तो है। अदादर सज्जाद ने सर उठा के कहा, अब्दुल्ला तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम इब्ने अकील आए हैं, उनके साथ फूफियाँ नहीं थी, उनके साथ बेटियां नहीं थी, उनके साथ जो है कोई मस्तूरात में से नहीं था। ए मुझे अब्दुल्ला इंसाफ तो कर, जब मैं दरबार में आया मेरे साथ मेरी फूफियां हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, जब मैं सर उठाता हूँ कहीं फूफी का सर नजर आता है, कभी जो है माओं के नंगे सर नजर आते हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।